الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا میرے جناب مصطفیٰ اللہ کن یا رسول اللہ تصویر خدا اللہ کن غوث اعظم آمنی بے سرو ساما مدرے قبلے دی مدرے کعبے ایمان مدرے اگر لگے لرا افتار کشتی مدد کو یا موئی ندی چشتی مدد کو یا موئی ندی چشتی مدد کو یا موئی ندی چشتی سلام شیخ احمد اللہ خان قطب عالم سلام تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شہید جو میرا بوس ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا یہ آواز لڑکا ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد اگر داغے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوث اعظم می صنم نمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں اس جلسے کے اراکین معاونین متعلقین متوسلین جن کی محبتوں کی بنیاد پر ہر سال کی طرح آج بھی یہ جلسہ عمل میں آیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس رات کی خصوصی میدان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. میں کچھ عرض کروں اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نور مجسم فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت اور بعد بارگاہ میں آواز بلند و شریف پڑھ رہے ہیں آپ. بھیا تھوڑا کچھ کر سکتے ہو تو اس کو کر لو. یا اللہ نے ہمیں آپ کو سب کو انسان بنایا ہے. زور سے بولیے انسان بنایا ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اس نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی لیکن انسان سے مکھی مچھر گدھا بیل کتا بلی سب اللہ نے پیدا کیے. اللہ جو چاہتا بنا دیتا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو جانور نہ بنا کے اس نے ہمیں آپ کو انسان بنایا ہے. انسان بنا کر بھی اس رب نے تنہا نہیں چھوڑا. ہمیں آپ کو اپنے نبی کا امتی بنایا ہے. امتی بنا کر بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. ہمیں آپ کو جانتے ہو کیا کیا؟ ہمیں کسی بزرگ کے دامن سے باندھا ہے. اللہ ہمارے ممبر شریف پر پیر صاحب حاضر ہیں. ان بزرگوں کے دامن سے اللہ نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے. کتنی نعمت ہے آپ اپنے رب کی دیکھیں گے. سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود پر آپ نظر ڈالیں. سر سے پاؤں تک آپ کا پورا وجود اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ جو سر میں رکھا ہوا دماغ ہے اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے سر میں دماغ نہ ہو. یہ جو آپ کے سر میں لگے ہوئے کان ہیں اس کی قیمت اس سے پوچھیں جن کے کانوں میں قوت سماعت نہ ہو. یہ جو آپ کی آنکھیں ماتھے میں لگی ہوئی اس کی قیمت اس سے پوچھیں جن کی آنکھوں میں قوت بصارت نہ ہو. یہ جو آپ کا منہ ہے اس کی قیمت اس سے پوچھیں اس کے منہ میں قوت گویائی نہ ہو. یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کی قیمت ان سے پوچھیں جن کے ہاتھوں میں حرکت نہ ہو. یہ جو آپ کے پاؤں ہیں ان کی قیمت ان سے پوچھیں جن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ ہو. یہ جو آپ کا حسین وجود ہے اس حسین اور خوبصورت جسم کی قیمت اگر آپ کو
راجستھان جائیے، راجستھان میں ایک شہر ہے اجمیر شریف، اجمیر شریف میں ایک قلندر لیٹا ہے جس کو دنیا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے نام سے جانتی ہے۔ چلے جائیے غریب نواز کی چوکھٹ پر، ان کے بلند دروازے کے سامنے سینکڑوں بھکاری آپ کو ایسے ملیں گے جن کے ہاتھ سلامت نہیں ہے، پاؤں سلامت نہیں ہے، جسم سلامت نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں اپنے جسم سے کٹورے آگے بڑھا بڑھا کے آپ جیسے اچھے لوگوں سے صحت کی بھیک مانگتے ہیں، زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، کھانے کمانے کے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے یہ جو لباس ہے نا آپ کے جسم پر، اس کی قیمت دیکھنا ہے تو آپ چلے جائیے اسٹیشنوں کے سامنے، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے آج جن کے جسم پر پہننے کے لیے کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ یہ جو حسین زندگی اللہ نے دی ہے آپ کو، جس کو ایئر کنڈیشن روم میں رہ کر آپ اچھے سے بسر کرتے ہیں، اس کی قیمت اگر دیکھنا ہے تو جائیے شہر کی گلیوں میں، ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جو آج فٹ پاتھ پر لیٹ کر اپنی زندگی کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ جو سر پہ سایہ فگر ہے نا ماں باپ، ان کی قیمت جا کے یتیموں سے پوچھو۔ یہ جو خوبصورت بیوی ہے گھر میں، اس کی قیمت جا کے ان سے پوچھو جن کے پاس بیوی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں گھر میں، ان کی قیمت اگر دیکھنا ہے تو ان سے جا کے پوچھو جو لابلد ہے، جو ابتر ہے، جو بے اولاد ہے، ہزار کوششوں کے باوجود آج ان کے چمن بالکل اولاد سے خالی ہے۔ یہ جو خدا پاک نے عزت دی ہے، اس کی قیمت ذلیلوں سے پوچھو۔ یہ جو طاقت دی ہے، اس کی قیمت معذوروں سے پوچھو۔ یہ تو جسم میں توانائی ہے، اس کی قیمت اپاہج لوگوں سے پوچھو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ میں شب برات کے اس جلسے میں آنے والے غیور مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے نبی کا امتی بنایا، مصطفیٰ کا سچا غلام بنایا، سر سے پاؤں تک نعمتوں سے نوازا، لے کے گھر سے باہر تک عزتوں کے ہار اللہ نے تمہیں عطا فرمائے۔ آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ آپ نے کیا دیا؟ صرف یہ دیا مسجد آپ کی خالی، مدرسے آپ کے خالی، خانقاہیں آپ کی خالی، ماں باپ کے بستر آپ کے خالی، بزرگوں کی چوکھٹیں آپ سے خالی۔ کیا دیا ہے آپ نے بدلے میں؟ صرف یہ آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے پہ جا کے حملہ کرنا، ایک دوسرے پہ زبان درازی کرنا، صرف یہ سیکھا آپ نے۔ کیا دیا آپ نے؟ دولت مل گئی آپ گھمنڈی بن گئے، شہرت مل گئی آپ گھمنڈی بن گئے، علم مل گیا آپ گھمنڈی بن گئے، اچھی سواریاں خرید لی آپ گھمنڈی بن گئے۔ جانتے نہیں ہو اپنی حیثیت کو، کیا ہے تمہارا ہے کیا، تمہارے باپ کا ہے کیا؟ جتنی نعمتیں ہیں پاس، یہ سب تم کو تمہارے رب نے عطا فرمائی ہے۔ رب بار بار پکار کے کہتا ہے اس سب کے ہار بھی ہم ہی دیتے ہیں، انسان کو ذلیل و خوار بھی ہم ہی بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کون ہوتے ہیں صاحب اپنی زندگی پر اترانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اپنی زندگی پر غرور کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اپنی زندگی پر تکبر کرنے والے؟ مت اترائیے اپنی زندگی پر۔ اللہ رب العزت نے جو سانسیں عطا فرمائی ہے، شکریہ کا سجدہ کر کر کے ان سانسوں کو مکمل کیجیے۔ زور سے بولیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس قدم پہ موت آ جائے، کس جگہ پہ موت آ جائے، کن راستوں پر موت آ جائے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور آپ موت کو کتنا قریب جانتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا ایک طرف کو سلام پھیرتا ہوں نماز کا، دوسری طرف کو پھیرنے ملے نہ ملے مجھے تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کون؟ داماد مصطفیٰ، میرے رسول کے صحابی، حسن و حسین کے باپ، فاطمہ کے شوہر، جنتی حوروں کے سردار کہہ رہے ہیں مولا علی میں موت کو اتنا قریب جانتا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں صاحب؟ کیا آب حیات پی کے آئے ہیں آپ کو مرنا نہیں ہے، جدھر سے گزرے ادھر سے غلط زندگی آپ گزارتے چلے جا رہے ہیں، اپنے پیروں میں جھانک کر آپ نے کبھی دیکھا تک نہیں ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے دنیا میں رہنا ہے، کیسے زندگی کو گزارنا ہے،
کیسے اپنی زندگی کو پورا کرنا ہے، کبھی خیال تک نہیں کیا آپ نے، کبھی تصور تک نہیں کیا آپ نے، اپنے پیروں میں کبھی جھانک کے تک نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو دنیا سے جانا نہیں ہے؟ کیا آپ کو دنیا سے کوچ کرنا نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، اپنی زندگی کو حسین بنائیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ اب پتہ یہ لگا زندگی خوبصورت بنے گی کیسے، زندگی حسین بنے گی کیسے؟ کیا دولت کما کے، شہرت کما کے، بلڈنگیں بنا کے، اچھی سواریاں خرید کے، نیتا گردی کر کے؟ نہیں نہیں، ہم آ کر پوچھتے ہیں حضور غوث آدم سے، سرکار آپ بتائیے زندگی حسین کیسے بنتی ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں حسین زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مرو اور تمہارے جنازے تمہاری بستیوں سے نکل کے جائیں تو مرد پردے ہٹا ہٹا کے دروازوں کے عورتیں بھی کہہ دیں آج محمد مصطفیٰ کا غلام جا رہا۔ یہ ہے اصل زندگی۔ دولت کمانا، شہرت کمانا، اچھی مکان بنا لینا یہ کامیابی نہیں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا لینا کامیابی ہے۔ ہم بنے ہی نہیں آج تک سچے، ہم نے اپنی زندگی پر آج تک غور نہیں کیا کیسا بننا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح سے مجھے دنیا میں جینا چاہیے۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا آپ نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے ہمیں۔ آج غیر لوگ ہمارا چہرہ دیکھ کر ہمارا مذاق بناتے۔ یہ ہے مسلمان مسجدوں سے دور رہتا، یہ ہے مسلمان مدرسوں سے دور رہتا، یہ ہے مسلمان خانقاہوں سے دور رہتا، یہ ہے مسلمان جو چغلیاں کرتا، یہ ہے مسلمان جو دوسروں پر ظلم کرتا، یہ ہے مسلمان جو دوسروں کا حق دباتا، یہ ہے مسلمان جو دوسروں کی حق تلفی کرتا، یہ ہے مسلمان جو شرفا پہ پتھر مارتا، یہ ہے مسلمان جو دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتا۔ خدا کی قسم یہ تم ہو، تم وہ کل کا مسلمان تھا جس کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک آپ ہے، آپ کو دیکھ کر لوگ مذاق بنا رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے ہمیں، شرم آتی ہے ہمیں۔ بہت بڑا خطیب تشریف لا رہا الحمدللہ، مبلغ سنت، چہرہ دیکھ کر لوگ مذاق بنا رہے ہیں آپ کا، کوئی حیثیت نہیں کسی محکمے میں، کسی جماعت میں، کسی جگہ۔ تمہاری عزت دولت کی وجہ سے نہیں تھی، تمہاری عزت ایمان کی وجہ سے تھی۔ زور سے نہیں بولیں گے آپ؟ آج وہ کمزور کر لیا ہم نے۔ مسلمان کا مطلب کسی پر ظلم کرنا نہیں، مسلمان کا مطلب مظلوموں کو سینے سے لگانا ہے۔ زور سے کیا ہے مسلمان کا مطلب جانتے ہو؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی پیاسا ملے اسے پانی پلاؤ، ہم قیامت کے دن تمہیں حوض کوثر کے جام عطا کریں گے۔ کوئی بھوکا ملے اسے کھانا کھلاؤ، مصطفیٰ فرماتے ہم قیامت کے دن تمہیں جنت کے کھانے عطا کریں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بھٹکا ہوا ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے پہ چھوڑ آؤ، ہم قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ہے اسلام۔ آئیے اس میدان میں گزاریے ایسی زندگی، آئیے دوسروں کے کام مدد کر کے دیکھیے دوسروں کی، پھر زندگی جینے میں مزہ کتنا آئے گا یہ آپ کو پتہ اس دن لگے گا جس دن آپ سچے مسلمان بن جائیں گے۔ آگے تو دیکھیں، مگر جس قوم کا دل مسجدوں میں نہ لگتا ہو اس کا دل پھر ایسے کعبوں میں کہاں لگے گا؟ ویران کر دی مسجدیں تم نے، اجاڑ دیا مسجدوں کو تم نے، مدرسوں کو تم نے، خانقاہوں کو تم نے۔ تم ہی وہ قوم تھے خدا کی قسم جن کا دل کہیں نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ حکومتوں میں دل نہ لگے، ان کے دل اللہ کے گھروں میں لگے۔ تم نے اپنا سکون خود ختم کیا ہے، آج دنیا تبصر کر رہی ہے تمہارے چہروں کو دیکھ کر،
اپنی حقیقت بھول گئے، اپنی حیثیت بھول گئے، تم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے؟ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں خیریت اسی میں ہے، ظاہر میں بھی مسلمان بنو، باطن میں بھی مسلمان بنو، اپنے ماتھوں میں سجدوں کی طلب پیدا کرو اور اپنے سینوں کو اپنے نبی کی محبت کا مدینہ بنا لو۔ یہ جو آج ہم اور آپ جمع ہے نا، یہ جو رات خدا نے دی ہے، شب برات، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے، تحفہ ہے ان بندوں کے لیے، ہم اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے شب برات دے کر ہم پہ کرم فرمایا ہے، زور سے بولو۔ ہاں، یہاں تک کہ خود میرے رسول نے فرمایا، اللہ رب العزت نے میری امت پر کرم فرمایا کہ میری امت کو شب قدر، شب معراج اور شب برات عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ یہ گناہ کر رہے ہیں، لاب و لعب میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شب برات آ رہی ہے، آپ توبہ کر رہے ہیں، پروردگار عالم توباؤں کو قبول فرما رہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، گل گلائے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کی بارگاہ میں تھوڑی دیر روئے، ہاتھ پھیلا کر رب سے دعا مانگی، اللہ نے خطا کو معاف کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ بڑا کرم ہے ہم پر ہمارے رب کا، شان والا ہے رب، عظمتوں والا ہے رب، کرم والا ہے رب، اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تمہاری ماں تم سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا تم سے تمہارا رب پیار کرتا ہے، تمہارا باپ تم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا تمہارا رب تم سے پیار فرماتا ہے۔ اس کے کرم کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کے رحم کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ اپنے بندوں کو جب بخشنے پہ آتا ہے تو بے حساب بخش دیتا ہے، کوئی حساب نہیں لیتا۔ رحمت حق بہانمی جویت بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے۔ شب برات آئی، آسمان اول پر ظہور اجلال پوری شان کبریائی کے ساتھ، میرا رب، میرا رب، اور جواب فرشتوں کو دیا جا رہا۔ رب نے انسان بنانا چاہا، یہ مشیت تھی میرے رب کی۔ فرشتوں نے کہا تھا مولا انسان مت بنا، یہ زمین پر جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، مت بنا انسان۔ مگر مشیت تھی رب کی، رب نے انسان کو بنایا، کہا تم منع کرتے ہو، میں انسان بناؤں گا۔ اس وقت فرشتوں نے کہا مولا یہ انسان زمین پر خوریزی کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، اور یہ فطرت ہے انسان کے اندر۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان چار چیزوں سے بنا ہے انسان، یہ چیز پائی جاتی ہے انسان کے اندر۔ خطا کرے گا انسان، غلطی کرے گا انسان، کرتا ہے انسان، مگر سنو جب شب برات آتی ہے، زور سے بولو، شب برات آتی ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، کوئی قعدہ میں، کوئی قومہ میں، کوئی جلسہ میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی راہ میں کھڑا تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں مصلی پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ پروردگار عالم آسمان اول پر ظہور اجلال پوری شان کبریائی کے ساتھ فرماتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا دیکھو تم کہتے تھے جھگڑا کرے گا، میرا بندہ قیام میں ہے، تم کہتے تھے فساد کرے گا، میرا بندہ رکوع میں ہے، تم کہتے تھے خون بہائے گا، میرا بندہ تلاوت میں ہے، تم کہتے تھے دوسروں پر ظلم کرے گا، میرا بندہ میری تسبیح پڑھ رہا ہے۔ دیکھو دیکھو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایسے بندوں کو بخش دیا جائے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سب کی خطاؤں کو میں نے معاف فرما دیا۔ بخش دیتا ہے اللہ چند لوگوں کے سوا، چند لوگوں کے علاوہ۔ وہ کون ہے جن کو اس دن بھی بخشش کا پروانہ نہیں ملتا؟ کون ہے وہ لوگ جن کو اس دن بھی بخشش نہیں ملتی، پروانہ بخشش نہیں ملتا؟ نمبر ایک، شراب کا عادی، شراب کا پینے والا۔ ایک جگہ پر حدیث پاک کو سرکار اعلی حضرت نے بھی
بھی نقل فرمایا فتاوی رضویہ میں، فرماتے سلاست لا يدخلون الجنت ابدا، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. یہ اس رات کی بات نہیں، وہ مطلق بات ہے. 3 لوگوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. نمبر 1 شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. زور سے بولو، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. نمبر 2 اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. نمبر 3 اپنے ماں باپ کو ستانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کو فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا، اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یہ چند لوگ ہیں جن کو اس رات میں نہیں بخشا جاتا. نمبر 1 شراب کا عادی، یعنی شراب کی عادت ڈالنے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا. آپس میں مسلمانوں کو لڑانے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا. یعنی زنا کرنے والا، زنا کا عادی اس رات میں نہیں بخشا جاتا. اور آگے کیا کہا؟ اپنے ماں باپ کو ستانے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا. اس جلسے میں آنے والے غیور مسلمانوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، سینے کی تختی پر اتار کر ضرور لے جائیے. آج آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسا کون ہوگا جو اپنے باپ کو ستائے گا، ایسا کون ہوگا جو اپنی ماں کو ستائے گا؟ چلیے چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو اسٹیشنوں پر دکھاؤں گا کتنی عورتیں ایسی ہیں آج ان پوری عورتوں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں اور وہ کھڑی ہوئی سردی میں بھیک مانگ رہی ہیں. کتنے بوڑھے میں آج آپ کو دکھاؤں گا جن کے بدن پہ کرتے نہیں ہیں، وہ ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑے ہوئے بس اسٹینڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں. ایک ایک روٹی کے لیے ہوٹلوں پر لائن لگائے کھڑے ہیں، اور آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں، آج ان کا کوئی سننے والا نہیں، آج انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. اس محفل میں بیٹھنے والے، شب برات منانے والے غیور مسلمانوں، جملہ سنو، ساری زندگی عبادت کرو، ساری زندگی ریاضت کرو، ساری زندگی بندگی کرو، ساری زندگی تقویٰ کرو، ساری زندگی پرہیزگاری کرو. یہاں کی مسجدوں میں نہیں، چلے جاؤ خانہ کعبہ میں، سر رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، خدا خدا کہہ کے زندگی ختم کر لو. تمہارا کوئی سجدہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تمہاری ماں، تمہارا باپ تم سے راضی نہ ہو جائے. ماں کو بھیک منگواتے ہو، اپنے باپ کو گھر سے نکال کے بٹوارے کرتے ہو، پھر ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو. حافظ صاحب دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو. ایک جملہ سنو، اس اسٹیج سے اعلان کر کے اس رات میں جا رہا ہوں، سینے کی تختی پہ کندھا کر کے لے جانا. دعا کے لیے دل چاہیے، دل، اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں چھپا کر رکھا ہے، وہ دل کسی مولوی کے سینے میں نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کا قدم چوم لے. اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے جنتی کر دیا، تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ماں کو چھوڑ کر کامیاب بننا چاہتے ہو؟ جانتے ہو ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم، ماں کا مقام اگر دیکھنا ہے نا، میرے رسول سے آ کے پوچھ لو. زور سے بولو اور دل سے بولو. آؤ مقام صحبہ میں، 5 برس کی عمر ہے، 6ویں سال میں قدم ہے میرے رسول کا. پاک کا وصال اس وقت ہو گیا تھا میرے آقا کے کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. آج 6 سال کی عمر ہونے جا رہی ہے. مقام دار نابغہ کے قریب اللہ کے پیارے رسول اپنی ماں آمنہ کی گود میں ہیں. بہت غور سے سنیے گا یہ بات. جیسے ہی مقام ابواب کے قریب ہوئی تو حضرت آمنہ کہتی ہے بیٹا ذرا اونٹنی روک لو، اسما سے کہو یعنی اپنی اونٹنی کو روک لے. کہا کیا ہوا؟ کہا اس زمین سے مجھے تیرے باپ کی خوشبو آ رہی ہے. مقام ابواب دار نابغہ کے قریب روک لو ان سواریوں کو. مدینے کے لوگ ان کو فدا کرنے کے لیے آئے تھے. ننہال تھا یہاں پر حضرت عبداللہ کا. جیسے ہی نکل کے چلی
नहीं आबना। फौरन इस बात को सुनकर हजरत अस्मा ने सवारियों को रोक लिया। सवारी रोकी गई तो 6 साल की उम्र थी मेरे आका की। बाप का नाम सुनकर तड़प गए मुस्तफा। कहा अम्मी, क्या यही मेरे बाप अब्दुल्ला मिलेंगे? कहा हाँ यही मिलेंगे। बाप की कीमत देखना है तो उससे पूछो जिसने अपने बाप का जलवा न देखा हो। मेरे सरकार ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा था। 6 साल की उम्र शरीफ है मेरे आका की। सुने दुनिया वाले दिल के कान खोलकर, हजरत अस्मा सामने है, हजरत आमिना सामने है, मदीने के लोग सामने हैं। 6 बरस की उम्र है। पैगंबरे आदम मकाबे तारे नाबका की तरफ दौड़ पड़े। मदीने के लोगों ने मेरे आका का हाथ पकड़ा। 6 साल का बच्चा ही कितना होता है, मगर मेरे आका आम लोगों की तरह नहीं बढ़ते थे। जैसे बच्चा 6 महीने में बढ़ता है, मेरे आका 1 महीने में बढ़ जाते थे। ये शान अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई। पैगंबरे आजम मदीने वालों के साथ आ गए। कहा अपने बाप की कब्र पर, अपने बाप की कब्र पर जैसे ही आके खड़े हुए, लोग बोले ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, यही है तुम्हारे बाप की कब्र। गहरी हो चुकी थी, मिट्टी अंदर जा चुकी थी। 6 बरस की उम्र में मेरे सरकार ने चारों तरफ से मिट्टी को जमा करके अपने बाप की कब्र को जमीन के बराबर कर दिया और छोटे छोटे हाथ उठा के उसी सामने कब्र पर हाथ उठा के दुआ करने लगे। कहा है दुनिया का वो मौलवी, कहा है दुनिया का वो मुफ्ती, कहा है दुनियादार वो मौलाना जो आज कहता है कब्र पे जाना शिर्क है, कब्र पे जाना बिदअत है, कब्र पे जाना हराम है। मुस्तफा की सीधी सादी उम्मत को भटकाना चाहते हो तुम? शबे बारात का सबूत कहाँ है दिखाओ, चरागा करना कहाँ है दिखाओ, कब्र पे जाना कहाँ है दिखाओ, कब्रिस्तान में जाना कहाँ है दिखाओ। सबूत वो मांगे जिस पर सबूत मांगने की सलाहियत हो। सुभान अल्लाह। पहले वो सलाहियत हासिल करो, सबूत लेने के लायक बनो, तब सबूत दिया जाएगा। कितनी मशहूर बात है, बच्चा बच्चा जानता है। शबे बारात हुजरे आयशा में मुस्तफा आराम फरमा थे। जोर से शाबान के निस्फ महीने में 15वीं शब आराम फरमा है मुस्तफा। अचानक मेरे नबी हुजरे शरीफ से निकलकर जन्नतुल बकी की तरफ चल दिए। जाकर मेरे सरकार कब्रिस्तान का मुआयना फरमा रहा है। हजरत आयशा की आंख खुली, देखा नबी नहीं है। ख्याल आया आका गालिबन किसी दूसरी बीवी के यहां चले गए होंगे। देखने की गरज से जब कदम उठाया तो मुस्तफा को तलाश करना बहुत आसान था। जिन रास्तों से गुजरते थे उन रास्तों से कई कई दिन तक खुशबुएं आती थी। आला हजरत ने कहा था ना, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जल्दी हजरत आयशा खुशबू को देखते देखते करीब चली गई। देखा तो मेरे आका रात के अंधेरे में तो खड़े हैं, मगर चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमक रहा है। करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे आका ने अपना चेहरा अनवर पीछे को फेर दिया, मुस्कुरा के कहा आयशा क्या इसलिए तलाश कर रही हो कि मैं कहीं और हूँ? नहीं नहीं आका, मैं देखने निकली थी। मैंने सोचा सरकार किसी दूसरी जगह चले गए, किसी दूसरी बीबी के हुजरे में आराम फरमा होंगे। नबी फरमाते आयशा जानती नहीं हो, आज शबे बारात है और ये अल्लाह ने मेरी उम्मत को तोहफे की रात अता फरमाई है। ए आयशा, ये वो रात है कि इस शब में परवरदिगार आलम बलो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। ये वो रात है, अगर कोई तौबा करे उसकी तौबा कबूल होती है, अगर कोई रोए उसका रोना कबूल होता है। और ए आयशा, यही वो रात है जिस रात में अल्लाह अपने बंदों पर निगाहे रहमत डालता है। जोर से बोलो हज़रत अली का कौल सुनिए। सुभान अल्लाह बोले, मैं सुनाता हूँ। हज़रत अली बयान करते हैं पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी रात में अल्लाह आसमान अव्वल पर ज़ुहूर जलाल फरमाता है और अपने बंदों पर निगाहे रहमत डालता है। और उसकी रहमत पुकार पुकार के कहती है कोई तौबा करने वाला मैं तौबा कबूल करूं? है कोई माफी मांगने वाला
میں اس کی برفی قبول کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اسے صحت عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اسے شفا دے دوں۔ مطلب یہ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات کو اللہ نے وہ خوبی عطا فرمائی ہے، بندہ جو نیک دعا کرتا ہے اس کا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چند لوگ ہیں جن کی توبہ اس رات میں قبول نہیں ہوتی۔ شرابی، اب آپ کو ستانے والا، مسلمانوں پر ظلم کرنے والا، آپس میں لڑانے والا۔ اچھا ایک بات میں بڑی تسلی سے آپ کو بتا دوں، قوم مسلم کسی کو لڑانے نہیں آئی، جھگڑوں کو زمین سے ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ زور سے نہیں بولیں گے آپ؟ قوم مسلم لڑانے والی قوم نہیں ہے۔ مسلمان فساد نہیں چاہتا، مسلمان شانتی چاہتا ہے، مسلمان سکون چاہتا ہے، مسلمان اطمینان چاہتا ہے، مسلمان چمن کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ اور تم تو اس نبی کے غلام ہو، تم آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہو۔ ارے اسے ختم کرو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں راستوں میں جو خالی کنویں ہوتے ہیں نا کنویں، ان خالی کنویں میں کوئی گندگی ڈالے تو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کو سزا دی جائے۔ جو درخت راستوں میں ہو، جن کے سایہ میں لوگ بیٹھتے ہو، جو ان کی ٹہنیوں کو کاٹے ان کو کاٹنے سے منع کیا جائے۔ اسی نبی نے فرمایا جن کے گھروں میں دودھ دینے والے جانور رہتے ہو وہ اپنے جانوروں کے تھنوں سے اتنا دودھ کبھی نہ نکالیں کہ جانور کا بچہ بھوکا رہ جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنا دودھ کھینچو ان جانوروں کے تھنوں سے تاکہ تیرا بھی کام ہو جائے اور جانور کا بچہ بھی بیمار ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر آ جاؤ وہی جہاں تھے، یہ بات آ گئی تب میں ادھر آ گیا، پھر بعد میں چلیں گے۔ 6 سال کی عمر شریف ہے میرے آقا کی، اپنے باپ عبداللہ کی قبر پر کھڑے ہیں مصطفیٰ، چاروں طرف سے مٹی اٹھائی آقا نے، قبر کو زمین کے برابر کر دیا۔ 6 سال کی عمر میں پیغمبر اعظم نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، لمبے لمبے آنسوؤں سے رو رہے ہیں مصطفیٰ، اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ اگر دعا کرنا غلط ہوتا تو مصطفیٰ کیوں کرتے؟ قبر پہ جانا غلط ہوتا تو 6 سال کی عمر میں کیوں جاتے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب کب عمر تھی ان کی، تو سن تو 7 سال میں وہ جانکاری نہیں رکھتا جو پیدا ہوتے ہی خدا کا حبیب رکھتا ہے۔ یہ شان میرے رسول کی ہے، تم نہیں جانتے ہو عظمت رسول کیا ہے، مرتبہ نبی کا کیا ہے، عظمت رسول کی کیا ہے۔ دعا فرمائی میرے آقا نے، قبر مکمل کر کے میرے سرکار اپنے باپ کی اور دعا کر کے یہاں سے نکل کر چلے گئے۔ جیسے کہ تھوڑے آگے بڑھے حضرت عائشہ حضرت آمنہ اپنی اونٹ سے نیچے اتری، اپنے کجاوے سے دوپٹہ نکالا اور چادر نکال کے آپ فرماتی ہے اسما سے، اے اسما اس چادر کو زمین پر بچھا دو۔ چادر زمین پر بچھا دی گئی۔ 6 سال کی عمر آقا کی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے اے بیٹا محمد، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ ماں کی گود میں اس کا شہزادہ رہے، اس کا بیٹا رہے، مگر تیری ماں آمنہ کی تمنا یہ ہے کہ میرا سر میرے بیٹے محمد کی گود میں رہے۔ اللہ اللہ، 6 سال کی عمر میں ٹھیک سے بیٹھے، اپنی ماں کا سر سینے لگایا، پیشانی کو چوم لیا، آنکھیں کھول کے حضرت آمنہ دیکھ رہی ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں امی کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا اب رونا اس لیے آ رہا ہے، اب تمہیں اکیلا رہنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارا باپ ادھر لیتا ہے، تمہاری ماں کا دوپٹہ جہاں بچا ہے یہاں تمہاری ماں آمنہ کی قبر بنے گی۔ اے بیٹا غم مت کرنا، پریشان مت ہونا، اپنی تنہائی پہ آنسو مت بہانا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں ماں کیا مجھے اکیلا چھوڑ کر جائیں گی؟ حضرت آمنہ نے 6 سال کے پیغمبر سے کہا تھا اے بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رونا مجھے ہونا چاہیے تھا، مگر میں بھی خوش ہوں کہ میرا بیٹا تنہا نہیں ہے، بے کسوں کا کس ہے میرا بیٹا، بے بسوں کا بس ہے میرا بیٹا، تو بیٹیوں کا سہارا
کرم کی بارش تم بندوں پہ برسانے کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بتی بتی پھول پھول، بتی بتی پھول پھول، بتی بتی پھول پھول. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی، ماں کا وصال ہو گیا. ایک طرف تارے نابغہ میں باپ، دوسری طرف مقام ابوا میں ماں، دونوں کو دفن کیا. تنہا آپ مدینے سے نکل پڑے، مکے کی سرزمین پر آ گئے. مکہ کی زمین پر آنے کے بعد آپ اپنے دادا کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، دنیا آپ کے سامنے. 40 سال کی عمر شریف ہوئی، اعلان نبوت فرمایا. دشمن پر کے زمانہ سامنے آیا. یہ اخلاق تھا مصطفیٰ کا، یہ کردار تھا مصطفیٰ کا، یہ سیرت تھی مصطفیٰ کی. دبانا لا چاہا تھا لوگوں نے، مگر کہاں سے چلا دل. آج 1500 سال ہو گئے، شب برات حیدرآباد کی زمین پر بنائی جا رہی ہے. یہ دین اسی رسول کی ہے، یہ عطا اسی رسول کی ہے، یہ کرم اسی پیغمبر کا ہے. وجہ کیا ہے؟ تلوار سے نہیں پھیلا، پتھر برسانے سے نہیں پھیلا، شور شرابے سے نہیں پھیلا، وہاں سے نہیں پھیلا. شانتی سے اسلام پھیل کر یہاں تک آ گیا. مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. اللہ نے جو شب برات عطا فرمائی ہے، اس رات میں انسانیت کا لبادہ اوڑھ لو. سبحان اللہ. زور سے بولو، زور سے. سبحان اللہ. جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیں، غیبت نہیں کرنا ہے ہمیں، چغلیاں نہیں کرنا ہے ہمیں، شراب نہیں پینا ہے ہمیں، زنا نہیں کرنا ہے ہمیں، ماں باپ کو نہیں ستانا ہے ہمیں، دوسروں پر ظلم نہیں کرنا ہے ہمیں، بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑانا ہے ہمیں، انسانیت کا درس دینا ہے ہمیں، دوسروں کو اپنے کلیجے سے لگانا ہے ہمیں، اور زندگی وہ گزارنا ہے جو میرے رسول نے گزار کر دکھایا. 2,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آ گئے تھے. خدا چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے تنہا سارے کام لے لیتا، مگر سب کو یہ بات دیگر خدا نے بھیجا. سب کے بعد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے. آنے کا مقصد صرف یہی تھا، اے محبوب ان کے بیچ میں جی کر دکھاؤ تاکہ میرے بندوں کو جینے کا سلیقہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک آئے مصطفیٰ، کیسی سیرت کی چادر اڑائی ہے دنیا کو. ہے کوئی آج دکھانے والا اور پوری دنیا کو بتانے والا؟ 1500 سال ہو گئے، آج بھی کوئی یہ کہنے والا نہیں ملے گا کہ انہوں نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا. کیا زندگی تھی میرے رسول کی. حجر شریف سے نکلے ایک دن مکے کی زمین پر، جیسے ہی نکل کر چلے پیغمبر آدم، دیکھا آپ نے دیہات کی جانب راستہ جا رہا ہے. مکے سے اسی راستے کے قریب جب گزر کر چلے، دیکھا تو شام کا وقت ہے، دنیا اپنے گھروں میں آرام سے لیتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی نظر پڑی، ایک کالا کلوٹا انسان، جسم پر کرتا پھٹا ہوا، کھال لدا آ رہی ہے جسم کی، ہل رہا ہے جسم، اپنا سر دیوار سے لگائے رو رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے گرد و غبار میں اٹے ہوئے شخص کو جب روتا ہوا دیکھا، مصطفیٰ قریب چلے گئے اور جانے کے بعد نبی نے جا کر فرمایا، کس لیے رو رہے ہو بولو. اس شخص نے اتنا سنا تو آنکھیں صاف کی، آنکھیں صاف کر کے کہا تم کون ہو؟ کہا یہ بات میں پوچھ لینا، بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا جب کہا تو اس شخص کی ہچکی بن گئی، چہرہ سیدھا کر کے کہا سنو سنو، میں آج سے نہیں رو رہا، مجھے مکے میں روتے 8 دن ہو گئے. کہا روئی کس لیے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، مکے میں ایک شخص ہے جس کو دنیا ابو الحکم یعنی ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، میں اس کا مزدور رہا کرتا تھا، نوکر رہا کرتا تھا، میں نے کافی دن تک اس کے یہاں مزدوریاں کی، مگر آج جب اپنی مزدوری لے جاتا ہوں وہ میرے سینے پر ٹھوکر مار کے مجھے نکال دیتا ہے. میری بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے، دوائی کے لیے مجھ پہ پیسہ نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بھوکے پڑے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے سینے میں جان نہیں ہے تاکہ میں کہیں اور جا کے کما سکوں، بیمار ہوں. کوئی مکے میں آج تک ایسا انسان نہ ملا جو جا کے اس ظالم سے میرا حق دلا دے. خدا کی قسم کون ہے میرا نبی اور کون ہے ابو جہل جس کی تلوار میرے رسول کا قتل کرنے ہمیشہ میان سے باہر رہتی تھی، مگر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خدا کی قسم دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اس کا ہاتھ پکڑا. کہا ہے دنیا والے ذرا دیکھے تو صحیح مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، ارے دیکھے تو صحیح مصطفیٰ کی شان کیا ہے، دنیا والے دیکھے تو صحیح میرے نبی کا مقام کیا ہے. آج
समझे, बेपरे बेवजह तुम हमारे नबी पर उंगलियां उठा देते हो। मैं कहता हूं अभी तुमने मेरे नबी की सीरत का मुताला नहीं किया। अगर पढ़ लेते तो मर जाते मेरे रसूल के कदमों पर, उंगलियां नहीं उठाते। क्या शान है नबी की, आकर देख ले। हाथ पकड़ लिया नबी ने, हाथ पकड़ के दुश्मन की चौखट पे चल दिए मुस्तफा। दुश्मन के दरवाजे पर जाकर पैगंबरे आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाके दस्तक दी। अबू जहल ने कहा बहन जाके देख कौन आया है। बहन बोली मैं देखती हूँ। दरवाजे से झांक के जब देखा तो बहन आके बोली ए भाई मैंने इंसान बहुत देखे मगर इतना खूबसूरत इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बहन बता दे कौन है। इतना जब कहा तो बहन बोली मैं नहीं जानती मगर उसके हुस्न का ठिकाना नहीं है। जोर से दिल से बोलो उसके हुस्न का ठिकाना नहीं है। इतना जब कहा अबू जहल बिस्तर से उठा, दरवाजे की तरफ झांक कर देखा तो देखकर पूरा बहन गजब हो गया। कहा क्यों? कहा वही आया जिसका नाम ले लेकर आज मैं मक्के वालों से कहता हूँ उसके करीब मत जाना, जिसको दुनिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के नाम से जानती है। बहन बोली अरे तुम इनके मुखालिफ हो, तुम इनको बुरा कहते हो, तुम्हारी तलवार इनकी मुखालफत में उठती है। कहा हाँ हाँ यही तो है। कहा अच्छा। अबू जहल ने कहा बाकी बातें बाद में, पहले जाकर ये पूछ ये आए किस लिए। सुभान अल्लाह। अरे सुनो दुनिया वालों, आए किस लिए हैं देख पूछ जाके। बहन दरवाजे पे आई, आकर कहा मेरे दरवाजे पर आने का मकसद बताइए। कहा अपने भाई से जाकर कहते कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो, अंगूठे चूम के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन लो मुस्तफा की शान क्या है। ऐसी ही रातों में कभी कभी नबी की जिंदगी सुनने को मिल जाती है। इतना जब कहा तो बहन ने आकर जब किया पूछा तो नबी बोले अपने भाई से कह दे मैं अपने काम से नहीं आया। हाथ उठाया पकड़ के गरीब का ऊपर करके कहा अपने भाई से बोल जिसको रोज सीने पे ठोकर मार के वो दरवाजे से निकाल देता है ना, आज अब्दुल्ला का बेटा तेरे भाई से उसी गरीब को हक दिलाने आया। इतना जब सुना तो बहन अंदर जाकर कहा कि जिसको तुम रोज मारते थे ना, कहा हाँ कहा आज वो उसी का हक दिलाने आए हैं, चाहो दो उनका हक। इतना सुनना था। अबू जहल ने जितना उसका पैसा था उससे भी ज्यादा अपने दामन में भर लिया। दरवाजे पे आया, नबी से बोला लीजिए। नबी ने फरमाया मेरा नहीं है, जिसका है उसे दीजिए। मजदूर के कुर्ते में डाला, वो गरीब मजदूर कर दो गुबार में अटा हुआ था। अपने कुर्ते के दामन को ऊपर किया और कुर्ते के दामन को ऊपर करके चल दिया जैसे कि चला है। मेरे रसूल लेकर चले, टिकटिकी बेल बांध कर। बहन देखती रही, अबू जहल देखता रहा, हाथ पकड़ के बोला कब तक देखेगी। बहन बोली देख ले दे, इंसान बहुत देखे, ऐसा इंसान पहली बार देखा है। रे अंदर चल, बाकी बातें बाद में होंगी। बहन बोली ये बात तो बता दे। कहा क्या? कहा रोज तो ये गरीब आता था, तू इसे मार के भगा देता था, मगर आज तूने इतना दिया कि कुर्ता भर के डाल दिया, जितना था उतना ही दे देता। अबू जहल बोला बहन ज्यादा इसलिए दिया कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। जानते ये भी है कि शान रसूल क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। बहन बोली तो सुन, रोज तो मार के भगाता था, आज भी भगा देता, क्यों दिया? अबू जहल बोला बहन देना इसलिए पड़ा कि जिसका हक दिलाने किसी की चौखट पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो
دنیا میں اس غریب کا حق مار سکے. یہ تقدس میرے رسول کا ہے, یہ مرتبہ میرے رسول کا ہے. آج بلا وجہ دنیا نبی نبی تھوڑی کر رہی ہے, آج بلا وجہ نعرہ رسالت تھوڑی لگایا جا رہا ہے, آج بلا وجہ عجم سے لے کے عرب سے لے کے عجم تک, مشرق سے لے کے مغرب تک, دنیا کے جس خطے جس جہت میں جاؤ گے, اگر پہاڑوں کے پتھر بھی ہٹا کے دیکھو گے, قوت سماعت اگر مضبوط ہے تو آج بھی پتھروں کے نیچے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں نظر آ جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ تو ہے, ورنہ بلے بڑے آئے کھو گئے, ختم ہو گئے, نام ختم, نشان ختم, سلطنتیں ختم, حکومتیں ختم. 1500 سال ہو گئے, آج بھی میرے رسول کا ذکر گھر گھر میں ہو رہا. زور سے بولیں گے آپ, سبحان اللہ. دل سے بولیں گے آپ, ہر گھر میں میرے رسول کا ذکر ہو رہا ہے آج بھی. آج ہمارے حالات یہ ہیں, تم سے تو صرف اپنے لیے جیا نہیں جاتا, اپنے لیے, اپنے باپ کے لیے, ماں کے لیے, بھائی کے لیے, پڑوسی کے لیے, رشتہ دار کے لیے شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی؟ کیا اسی کو زندگی کہا جائے گا؟ مرنا نہیں ہے آپ کو, آپ کو دنیا سے جانا نہیں ہے. زندگی میں انقلاب لائیے, زندگی میں سدھار لائیے, صوم و صلات کے پابند بنیے, ظاہر میں بھی مسلمان بنیے, باطن میں بھی مسلمان بنیے. اگر ایک ٹائم کھانا ملے, دوسرا وقت بستر پہ اگر بھوکا سونا پڑے تو سو جائیے, مگر مصطفیٰ پر درود پڑھ کے سو جائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. جو مہینہ ہے نا شعبان, یہ میرے نبی کا ہے. کس کا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ. زور سے بولو, کس کا مہینہ ہے؟ شعبان نبی کا مہینہ, رمضان خدا کا مہینہ, اس کا بدلہ خدا اور اس کا بدلہ مصطفیٰ. جب نبی کا مہینہ ہے تو پھر انداز یہ, اٹھتے درود پڑھو, بیٹھتے درود پڑھو, چلتے درود پڑھو, پھرتے درود پڑھو, بستر پر لیٹتے درود پڑھو, کاروبار کرتے نبی پر درود پڑھو. اب ظاہر بات ہے, جب درود پڑھو گے تو وضو سے رہنا پڑے گا. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں, جب مسلمان وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اگر وضو کی حالت میں مرتا ہے تو اللہ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا, سرکار درود پاک نبی پر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زور سے بولیں گے آپ. شعبان کا مہینہ, جتنا ہو سکے کثرت سے نبی پر درود پڑھو. دیگر اذکار تو ہیں اپنی جگہ, مگر درود پاک ہے, پڑھیے تو صحیح. کیا شان ہے درود پاک کی اور شعبان کے مہینے میں پڑھنے کی. اللہ اللہ کوئی ٹھکانا نہیں. حضرت مولا علی کو دیکھا گیا, ایک مرتبہ اپنے بیٹھے ہوئے حجرے میں درود پر درود, درود پر درود, درود پر درود پڑھے جا رہے ہیں. آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کہتے ہیں, ابا جان آپ ہمیشہ درودی 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 پڑھتے رہتے ہو. حضرت علی فرماتے, بیٹا تم نہیں جانتے, اسی درود کی بدولت قیامت کے دن مصطفیٰ کا قرب حاصل ہوگا. ہم نے تمہارے نانا کی زبان سے سنا تھا جب پوچھا تھا مصطفیٰ سے, آقا قیامت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا, تو تمہارے نانا نے کہا تھا, بیٹے قیامت کے دن ہمارے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ ہم پر دنیا میں درود پاک پڑھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث پاک کی وہ جملہ سنیے آپ. پوچھا گیا, حضور نبی پر درود پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا, جس طرح نماز کا طریقہ ہے اسی طرح درود پاک پڑھنے کا طریقہ ہے. زور سے بولیے آپ. سکتے میں آگے مرید, حضور کیا مطلب؟ کہا کرو مت, نماز کے لیے بھی وضو شرط ہے. ادب کا دائرہ یہ ہے کہ درود پاک بھی پڑھو تو پہلے وضو کر لو, ادب کے ساتھ پڑھ لو, اپنی زبان کو خوشبو سے معطر کر لو, پھر اس کے بعد نبی پر درود پڑھو. مطلب یہ ہے جس ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھتے تمہارا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا, یا تو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یا پھر خدا مجھے دیکھ رہا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں
हैं। यही मतलब है दरूद पाक का। जब दरूद पढ़ते हो नबी पर तो तसव्वुर करो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बरकत वाला महीना, ये शान वाला महीना, ये अजमतों वाला महीना जिसको दुनिया शाबाद और मुहस्सब के नाम से जानती है, अल्लाह ने आपको अता फरमाया। और इस महीने में जो खास रात है वो शबे बारात है, तो अल्लाह ने आज हमें और आपको अता कर दी। पूरी रात इबादत में गुजारिए। अब इबादत का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप नियत बांध के सिर्फ नमाज पढ़े, रात भर बैठकर मौलाना फरूकुल कादरी की तकरीर सुने, ये भी इबादत है। जोर से बोले, नबी पर दरूद पढ़े, ये इबादत है। नबी पर सलाम पढ़े, ये इबादत है। तस्बीह पढ़े, ये इबादत है। कुरान की तिलावत करें, ये इबादत है। रात में अपने घरों से निकलिए। दुनिया तो इधर उधर बाइक पे घूम रही है, कोई उधर भागेगा कोई उधर, मगर तुम खामोशी के साथ कब्रिस्तान में जाके हाथ उठा के मरने वालों के लिए दुआ करो। बेड़ा तुम्हारे बाप का पार होगा, सुन्नत तेरे रसूल की अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे चीज अपनी बाइक घूमने की खरज से मत निकालो आज। और अगर घूमना ही है तो एक घूमना इबादत मत हो जाएगा आपका। हमसे सुनिए, तरीका ये है, जिन रास्तों से निकल के जाओ, अगर कोई माजूर मिल जाए तुम्हें, मुश्किल में मिल जाए तुम्हें, परेशान मिल जाए तुम्हें, तो रात में कोई ना देखे, खामोशी से जाके उसकी मदद कर दे। पूरी रात का चलना फिरना इबादत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आओ तो काम दूसरों के, अरे आओ ना दूसरों के काम, करो ना मदद, साथ दो ना किसी का। अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जीना कमाल होता है। यही वजह है जो आज दुनिया तुम्हें भूल गई। कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है आज। इधर तुम जमीन में जाके दफन होते हो, जरा बेटा भूल जाता, भाई भूल जाता, बीबी दूसरा निकाह कर लेती है, तेरे घर में लाठियां चलती हैं, घर में बंटवारे हो जाते हैं, सारे लोग तुझसे फरामोश कर देते हैं। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया न अबू बकर को भूली, न अली को भूली, न अली के नबी को भूली। अच्छा एक बात बताओ, क्यों नहीं बोल रही है दुनिया उन्हें? क्यों नहीं बोल रही? कोशिश तो लाख की जा रही है कि दुनिया नबी को भूल जाए, फिर भी नहीं भूल रही है दुनिया। क्या किया था ऐसा जो आज तक दुनिया नहीं भुला पा रही है? क्या किया था ऐसा? खुदा की कसम, जब तारीख इस्लाम पढ़ोगे और सीरत मुस्तफा के औराक पलटोगे तो दिल की दुनिया में भूचाल आ जाएगा। अरे पढ़ के देखो मेरे रसूल की जिंदगी। उस पैगंबर ने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अपनी जिंदगी को गुजार के दिखाया। और कैसी जिंदगी गुजारी मेरे सरकार ने? शबे बारात में बैठकर मुस्तफा की सीरत सुनने वालों, सुन लो जुमले। जमीन मदीने की है और इसी मदीने में एक औरत है जिसकी गोद में तकरीबन 7 साल की बेटी है। 7 साल हो गए थे शोहर का इंतकाल हुए। गुर्बत ने लाके बेकसी बेबसी ने बेवा को इस मंजिल पर रख दिया। सर पे ढांपने वाला दुपट्टा फट गया। 7 साल की बच्ची को घर में खाने के लिए लुकमा ना रहा। 7 साल की बच्ची घर में बिलकती रही, घर में भटकती रही, घर में लुकमा ना मिला जो बच्ची खा करके अपना पेट भर सके। अपनी घर में माँ को पकड़ा और माँ को पकड़ के बच्ची जमीन पर बैठ गई। जमीन पर बैठकर कहा, माँ मेरे चंद सवालों का जवाब दोगी? कहा कौन से सवाल है बोलो। कहा अम्मी मुझे ये बताओ, क्या जिसके बाप मर जाते क्या उनके यतीम बच्चों को कोई खाने नहीं देता? ए माँ, क्या उनकी यतीम बच्चियों को कोई लुकमा नहीं देता? माँ अफसोस
होता है तेरे जिस्म को देखकर, तेरा फटा हुआ दुपट्टा देखकर मुझे हैरत होती है। ए माँ, क्या जिनके शोहर नहीं होते उनकी औरतों को कोई कपड़ा नहीं देता, उनकी औरतों को ओढ़ने कोई दुपट्टा नहीं देता? ए माँ, मुझे हैरत होती है। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा, औरत की बेकसी ने रुला के रख दिया, बच्ची की बातों ने झंझोड़ कर रख दिया। औरत जमीन पर बैठ गई सर पकड़ के। बच्ची रोकर बोली, माँ फिर अब दुनिया में जी के क्या करेंगे जब हमारा कोई है ही नहीं। हैदराबाद और दूरों नजदीक से आए हुए जिंदा दिल सुन्नियों, लेके जाओ जुमले इस शबे बारात में। सुभान अल्लाह जोर से बोल के दिखाओ। सुनो सीरत मुस्तफा। इतना जब कहा तो बेबा ने चेहरा साफ किया और साफ करके अपनी बच्ची का सर चूमा, जो दस्तूर था अरब का। सर चूम कर कहा, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत। बच्ची बोली, माँ कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, भूख ने निठार कर दिया मुझे। अब कैसे जिएंगे हम, अब कैसे रहेंगे हम, अब कैसे जिंदगी गुजारेंगे हम। इतना जब कहा तो बेबा बोली, बेटी सब्र से काम ले, बच्चा बच्चा होता है। एक तरफ माँ थोड़ी नजर से दूर गई, बच्ची ने हाथ में प्याला उठाया, मदीने में निकल गई। दरवाजों पे जा जाकर दस्तक दी, मुझे खाना दो, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो, मैं यतीम हूँ, मुझे खाना दो, मैं बेकस पे सहारा हूँ, मुझे खाना दो, मेरा कोई नहीं है पुरसाने हाल। सुबह से शाम हो गई, किसी ने एक लुकमा ना दिया। दूसरा दिन आया, बच्ची फिर मदीने में गई, किसी ने लुकमा ना दिया। तीसरा दिन आया, फिर मदीने में घूमी, निधान हो गई भूख से, पैरों पे फरम आ गया, गर्दन झुक गई बच्ची की। माँ के सामने प्याला फेंक कर कहा, माँ अब इस जमीन पर जीने दिल नहीं जाता, जी करता खुदकुशी करूं और दुनिया को ठोकर मार कर चली जाऊं। माँ बोली, क्यों? कहा, माँ 3 दिन हो गए किसी ने एक लुकमा नहीं दिया। इसका मतलब जिसका बाप नहीं होता उसको जमीन पर जीने का लोग आज भी हक नहीं देते। इतना जब कहा तो बेबा बोली, बेटी सब्र से काम ले। बच्ची बोली, माँ अब सब्र का पैमाना चला कुटा है, अब बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। इतना जब कहा तो बेबा बोली, तो बेटी सुन, एक रास्ता है मेरे पास, अमल करेगी? कहा, क्या? कहा, 3 दिन तक अपनी मर्जी से घूमी है तू, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा तू। बच्ची बोली, अम्मी कहा? कहा, कहीं और नहीं बेटी, मदीने में जाना है। ए माँ, मदीने में कहां पर? कहा, मुसलमानों के पैगंबर की चौखट पर। जोर से, पूरी ताकत से बोलो। कहा, जा मुसलमानों के पैगंबर की चौखट पर, चली जा उनके दरवाजे पर। इतना जब कहा कि चली जा उनके दरवाजे पर, तो बच्ची 7 साल की थी, मगर बात जो कही उसने वो सुनी। बच्ची बोली, माँ वो पैगंबर मुसलमानों का है, क्या वो मुझे भी देंगे? इतना जब कहा तो बेबा बोली, बेटी इंसान बहुत देखे होंगे, ऐसा नहीं देखा होगा। कहा, मतलब? कहा, उनकी चौखट पर फैसला मुंह देखकर नहीं होता। जोर से, जोर से। अरे यार, हम तो कहते हैं, अरे दुनिया वालों, क्या जरूरत है शर्पसंदी करने की? दुनिया में माहौल टटोल कर देते हो। मैं कहता हूं, थोड़ा किसी पढ़े लिखे के सामने इस्लाम में दाखिल होगा, इस्लाम सुनकर देखो, सीरत मुस्तफा सुनकर देखो, मेरे रसूल की जिंदगी सुनकर देखो, मेरे रसूल की जिंदगी क्या है, मेरे रसूल का किरदार क्या है, मेरे रसूल का अखलाक क्या है, जरा सुन लो। खुदा की कसम मैं तो कहता हूं, अगर मेरी कौम, ये कौम मुस्लिम सीरत मुस्तफा पर सही माना में अमल पैरा हो जाए, खुदा की कसम कभी जिल्लत का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। शान देखो मेरे रसूल की, और मैं तो अपनों को भी गैरों को भी कहता हूं, पढ़िए सीरत और सुनिए मेरे रसूल की जिंदगी। खैर थी औरत, मुसलमान नहीं थी औरत, यहूदी थी। अपनी बच्ची से बोली, बेटी उनके यहां फैसले चेहरे देखकर नहीं होते, जा उनके दरवाजे पर,
سنو شب برات میں بیٹھنے والوں، بچی بولی کیا کہوں؟ کہا کچھ نہیں، جا کے یہ کہہ دینا کہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں گھر میں تنہا بیٹھی ہے اور انہیں چادر بھی نہیں، 3 دن سے نہیں، کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ دیکھ جواب کیا ملتا۔ 7 سال کی بچی ہاتھ میں پیالہ لی، چلی چلی نبی کے دروازے پر، میرے رسول کی چوکھٹ پہ جا کے دستک دی، ہاتھ مارا نبی کے کاشان نبوت پر۔ آج دروازے بہت ہیں دنیا میں، بڑے بڑے امیروں، دولت داروں، عہدے داروں، زمینداروں کے، ہاتھ باندھ کر صبح سے شام تک کھڑے رہو گے، کب کہیں جا کے کوئی آئے گا اور ان کا چپراسی آ کر کہے گا کس سے ملنا، کیوں ملنا، کس لیے ملنا، آج آئیے، کل آئیے، پرسوں آئیے، 4 دن کے بعد آئیے، فلاں ڈیٹ میں آئیے۔ یہ دنیا والوں کے دروازے ہیں، مگر یہ دروازہ کائنات کے دولا کا ہے، یہ دروازہ میرے رسول کا ہے، یہ دروازہ ہمارے پیغمبر کا ہے۔ پہلی آواز میرے نبی کے گوشے سماج سے ٹکرائی، بچی نے پہلا ہاتھ مارا، دروازے پہ مصطفیٰ آ گئے۔ اور سے بولا بھائی، آئے مصطفیٰ، دروازہ کھولا، دیکھا چھوٹی سی بچی بمشکل 7 سال کے ہاتھ باندھے نبی کی چوکھٹ پہ رو رہی ہے۔ میرے سرکار نے بچی کو روتا ہوا دیکھا، دستے نبوت اٹھایا، وہی ہاتھ جو کبھی چاند کی طرف اٹھا تو چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، ہاں ہاں بیٹھیے آپ، مجھے یاد ہے، سبحان اللہ زور سے، اور زور سے، سبحان اللہ، چاند کی طرف اٹھایا تو 2 ٹکڑا کر دیا، سورج کی طرف اٹھایا تو واپس بلا لیا، ابو جہل کی مٹی کی طرف اٹھایا تو کنکر کو کلمہ پڑھا دیا۔ آج وہی ہاتھ میرے سرکار نے بچی کے سر پر رکھا، ہاتھ کا رکھنا جو تھا، جو 3 دن کے غم کے آنسو ٹکے تھے، آنکھ میں موتی بن کر زمین پر گر گئے۔ نبی نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، بچی کے چہرے کے نیچے رکھ کے چہرہ اوپر کیا، بچی کا ہلتا ہوا چہرہ میرے نبی نے جب آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم ادھر بچی رو رہی تھی، ادھر مصطفیٰ کی آنکھ سے آنسوؤں کا دریا بہ رہا تھا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے رسول کی۔ بچی کا چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ بولے، بیٹی روبے مت، بیٹی روبے مت، بیٹی روبے مت۔ ارے دنیا والوں، باقی باتیں بعد میں کرنا، پہلے گفتگو کا انداز دیکھ لو، گفتار کا انداز دیکھ لو، اخلاق کریمانہ دیکھ لو۔ بیٹی میری نہیں، بیٹی تمہاری ہے، اولاد میری نہیں، اولاد تمہاری ہے، بچی میری نہیں، بچی تمہاری ہے۔ دروازہ تیرے باپ کا نہیں، دروازہ رسول پاک کا ہے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں روبے مت، آئی کس لیے ہے بول۔ بچی نے آنسو صاف کیے اور صاف کر کے بچی بولی، میں خود نہیں آئی، مجھے آپ کی چوکھٹ پر میری ماں نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں گھر میں اکیلی ہے، سر پہ اوڑھنے دوپٹہ بھی نہیں ہے میری ماں کو، میری ماں کے جسم کا کپڑا پھٹ گیا، میری ماں کا جسم نظر آنے لگا، 3 دن سے چولہا نہیں جلا، 3 دن پہلے سے مدینے پہ پیک باز رہی ہوں، کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں دیا مجھے، میں بہت مشکل میں ہوں، جی چاہتا تھا خودکشی کروں، سبھی بوس ہو جاؤں، تو میری ماں نے کہا بیٹی صبر سے کام لے۔ میری ماں نے ہمت بندھا کے مجھے آپ کی چوکھٹ پہ بھیجا ہے، اور یہ کہہ کے بھیجا ہے، اے بیٹی چلی جاؤ ان کے دروازے پر، ان کی چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں لیتا ہے، ہو سکے تو مجھے بھی دے دو تاکہ بچ غریب کا پیٹ بھر جائے۔ اتنا سننا تھا، خدا کی قسم نبی کا دل تڑپ کر رہ گیا، میرے سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا، آنکھیں اشکبار تھی، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی رک جا، بیٹی رک جا، بیٹی رک جا، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے مصطفیٰ، تمہاری میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے کہا، عائشہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ کے گھر نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہے. نبی فرماتے ہیں عائشہ تو پھر آج ہم نہیں کھائیں گے. کہا توشہ تیار کرو عائشہ, ہمارے دروازے پہ کوئی مہمان آیا ہے. اللہ اللہ, ادھر حضرت عائشہ توشہ تیار کر رہی ہے کھانے کا, ادھر مصطفیٰ حجرے میں گئے. میرے آقا نے وہ چادر اٹھائی جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا. حیدرآباد والوں, ساری دنیا کے پہاڑوں کو اگر سونا بنا دیا جائے اور میرے رسول کی چادر کی اگر قیمت ادا کی جائے تو وہ سونا کب بڑھ جائے گا, میرے رسول کی چادر کی قیمت ادا نہیں ہوگی. کی چادر میرے سرکار نے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کو طے بنایا. اور کون سی چادر ہے؟ حالانکہ وقت ہو رہا, ابھی 5 منٹ ہے. سبحان اللہ بولو. اچھا ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کے دکھا دو. ہماری عادت ہے, ہم عرص رضوی میں بھی جب تقریر کرتے ہیں بریلی میں ہم ہاتھ اٹھوا لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اس لیے بول دیا کرو. مولانا فاروق القادری صاحب, ان کی بھی عرص رضوی میں تقریر ہوتی ہے, شاندار خطاب ہوتا ہے ان کا, الحمدللہ. اور اسی جگہ پر ہم جب تقریر کرتے ہیں الحمدللہ ہم بھی اٹھوا لیتے. ہماری عادت ہے, اس لیے میں نے آپ سے اٹھوا لی ہے تاکہ یہ احساس ہو کہ آپ یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سنیے, میرے سرکار نے وہ چادر اٹھائی. کون سی قیمتی چادر؟ ایک جھلک سنے تو اس چادر کی. ایک مرتبہ وہی چادر میرے سرکار کی بیوی تمہاری اور میری ماں ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا دوپٹہ دھل کے ڈال دیا. میرے سرکار کی وہ چادر اٹھائی اور اسی کو سر پہ اوڑھ لیا. مصطفیٰ جان رحمت گھر میں نہیں تھے. جب آقا گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ صدیقہ نے جب حجرے میں نبی کو آتا ہوا دیکھا تو قریب گئی اور قریب جا کر میرے سرکار کے شانے پر ہاتھ رکھا, سینے پہ ہاتھ رکھا, پشت مبارک پہ ہاتھ رکھا, امامہ شریف پہ ہاتھ رکھا. نبی کہتے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہے آقا بڑی حیرت کی بات ہے. کہا کیا؟ کہا آقا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, آپ کے خرقہ پہ ایک بھی بوند نہیں, آپ کے امامہ پہ ایک بھی بوند نہیں, اور بارش کتنی تیز ہے. نبی فرماتے عائشہ موسم سازگار ہے, بارش نہیں ہے, موسم صاف ہے. عرض کرتی آقا کتنی تیز بارش ہے. کہا عائشہ کوئی بارش نہیں. عرض کرتی آقا کہتا ہے چھم چھم برس رہی ہے. نبی فرماتے بوند نہیں پڑ رہی ہے. جب اتنی دیر ہو گئی 3 بار نبی نے منع کیا تو حضرت عائشہ گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی. نبی فرماتے عائشہ یہ بتاؤ تم نے اور کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا دوپٹہ دھل کے ڈالا تھا, آپ کی چادر رکھی تھی, ہم نے اسی کو اوڑھ لیا. کہا ایک کام کرو. کہا کیا؟ بولے اپنی چادر اوڑھو, ہماری چادر اتار کر رکھو, پھر موسم کا حال بتاؤ. حضرت عائشہ گئی, اپنا دوپٹہ اٹھایا, اپنے سر پر رکھا, نبی کی چادر کو طے بنا کے اندر حجرے میں رکھ دیا. پھر آئی باہر نبی کے بعد. نبی مسکرا کے بولے عائشہ اب موسم کا حال بتاؤ. قدم پہ جھک کے بولی میری جان میرے سرتاج کے قدموں پہ قربان, یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا, ابھی تو موسلادھار بارش تھی, اب موسم بالکل صاف و شفاف ہے. آقا معمہ کیا ہے, راز کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ بات مت پڑھاؤ, وہ بارش رہی تھی, تم نے جو اپنے دوپٹے کی جگہ ہماری چادر کو اوڑھ لیا تھا, یہ تمہیں اللہ کے رحم و کرم کی برسات نظر آ رہی. وہ شان والی چادر, وہ عزت والی چادر آج میرے رسول نے طے بنوائی, اور ایک ہاتھ میں چادر, دوسرے ہاتھ میں کھانے کا توشہ. دروازے پہ آئے, 7 سال کی بچی بولی کھانا بعد میں لوں گی, پہلے ایک بات سنیے. کہا کیا؟ سنو دنیا والوں سنو. کہا میں مسلمان نہیں ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. کیا آپ مجھے بھی دیں گے؟ میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. ارشاد فرمایا بیٹی یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہے یا نہیں, یہ سب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کون ہے,
لے یہ ہے کھانا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اور یہ ہے چادر اپنی ماں کے سر پہ جا کے اڑانا۔ بچی دیکھ کے کھانا خوش ہو گئی، جیسے کہ چلی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ بولے، اے جاتے جاتے بیٹی ایک بات اور سنتی جا، جب جب بھوک لگے کسی اور کے دروازے پہ مت جانا، جب جب بھوک لگے پلٹ کر ادھر ہی آ جانا، اس لیے کہ یہ دروازہ خدا نے کسی اور کے لیے نہیں تم جیسے غریبوں کے لیے کھولا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ رسول کی زندگی یہ بچی دیکھتی جا رہی ہے، ایک قدم چلتی دوسرا قدم پلٹ کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتی، گھر میں پہنچی جا کر دوشا ماں کے سامنے رکھا، کہا ماں بہت اچھی جگہ بھیجا تو نے، اپنوں نے دیا، چاچا نے، تایا نے، ماما نے، رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، خاندان والوں نے، مگر انہوں نے دیا، اور امی صرف کھانا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا جب جب بھوک لگے ادھر ہی آنا۔ چادر کھول دی، چادر کھول، خوشبو نکلنے لگی چادر سے، عورت بولی یہ کیا ہے؟ کہا ماں صرف کھانا نہیں، انہوں نے تجھے جسم چھپانے چادر بھی دی ہے، کہا جا اپنی ماں کو اڑا دینا۔ عورت بولی بیٹی رک جا، کہا کیوں؟ کہا میں ابھی نہیں اوڑھوں گی، یہ چادر پاک ہے اور میرا جسم ناپاک ہے۔ کھڑی ہو گئی، تمہارے میرے رسول کا کلمہ پڑھتی جا رہی تھی، چادر اوڑھتی جا رہی تھی، ہاتھ اٹھا کے مدینے میں بولتی جا رہی تھی، میں تو محمد کی غلام صرف اس لیے بنی ہوں کہ جو نبی دنیا کے اندر کسی غیر عورت کو اپنی چادر اتار کے دے سکتا ہے، وہ نبی قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کو خدا سے جنت بھی دلا سکتا ہے۔ اے شب برات کے اس جلسے میں بیٹھنے والوں، اخلاق اچھا کرو، کردار اچھا کرو، اپنا کیریکٹر اچھا کرو، اپنی سیرت اچھی بناؤ، 5 وقتہ نمازی بنو، پوری رات عبادت الہی شب برات میں کرو، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، آگے اچھے بننے کی دعا کرو، اور یہ جو 15 دن آ رہے ہیں کل کو بھی عبادت کرنا، اور اس انداز میں کہ ابھی جلسے کے بعد سحری کھانا، کل کا روزہ رکھنا، اور کل ظہر کی نماز میں 2 رکعت نماز ہمارے کہنے سے پڑھ لو، آج الحمدللہ سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس انداز میں پڑھ لو جو میں بتا رہا ہوں، سبحان اللہ بولو، دل سے ذرا وہ جملے سن لو، اس انداز میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنا ہے آپ کو۔ نیت کرنے کے بعد آپ پہلے ثنا پڑھیے گا، پھر الحمد شریف پڑھیے گا، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے گا، پھر چاروں قل پڑھیے گا، پھر 1 رکعت مکمل کر لیجئے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیے، پھر کھڑے ہونے کے بعد الحمد شریف پڑھیں، آپ ثنا چھوڑ دیں، الحمد شریف پڑھ کے اب 11 مرتبہ آیت الکرسی کی جگہ آپ صرف 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، سمجھ رہے آپ؟ اور یہاں جو چاروں قل پڑھے تھے پہلی رکعت میں، آپ یہاں 2 اوپر والے قل چھوڑ دیجئے، یہ جو 2 قل ہیں، قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آخری دونوں قل آپ پڑھیے اور اپنی 2 رکعت نماز مکمل کر لیجئے، ہے نا؟ اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام عشق و محبت اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا کے بیٹے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے یہ نسخہ میرے استاد محترم کو بتایا تھا، اور میرے استاد محترم نے الحمدللہ مجھے بتایا تھا، جو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا تھا مفتی اعظم نے میرے استاد سے، بیٹا جو اس انداز میں شب برات میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، مرتے وقت تک کبھی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بیماری چل رہی ہے، جس پر ہوگا اس کا کٹ جائے گا، اگر کوئی کرنے کا ارادہ کرے گا، لاکھ کوشش کرے گا تو جادو اثر نہیں کر پائے گا۔ فجر سے پہلے یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے، اور روزہ رکھیے، کل کو پورا دن ذکر و اذکار کر کے زندگی گزاریے۔ اس کے علاوہ بھی چاہیں آپ روزہ
روزہ رکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد الحمدللہ عادت ڈالتے چلے جائیے. رمضان شریف آ رہا ہے, برکتوں پہ برکتیں لوٹتے رہیے, رحمتوں پر رحمتیں لوٹتے رہیے, رب کے خزانوں سے مالا مال ہوتے رہیے. یہ انعام کسی اور کے لیے نہیں, یہ انعام محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہے. ماشاءاللہ مبارکباد کے لائق ہیں اراکین کمیٹی جناب مجیب احمد صاحب, جن کی دعوت محبت پر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, اور یہاں کے تمام یہ سادات کرام, علماء کرام کہ جن سے ملاقات کا شرف حاصل, آپ جیسے اچھے لوگوں سے کمیٹی والوں نے میری ملاقات کرائی. دوران گفتگو کوئی خطا ہو گئی ہو, سبقت لسانی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے مجھے معاف فرمائے. آپ سب بھی میرے ساتھ سچی توبہ کریں, پھر کلمہ شریف پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف سب پڑھنے مل کے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.